جی سر، بہت شکریہ۔ میرا آخری سوال ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جو ہماری جو کیسز جو ہیں رجسٹریشن، لینڈ رجسٹریشن کے کیسز بھی ایس ڈی ایمس کے پاس چلے گئے ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے ابھی ایڈمیشنس ہو رہی ہیں تو لا میں کیریئر کے اپرچونٹیز کس طرح کی ہیں، اور یہ ایک اسی سے ریلیٹڈ ہے ایک اور کہ ابھی جو ہائی کورٹ جو شفٹ ہونا ہے، اس طرح کا جو تھا وہ سٹیٹس کہاں کیا ہے کہ وہ فارسٹ لینڈ پہ کیسے بن سکتا ہے؟ جی جی طارق صاحب، ایک تو سب سے پہلے آپ نے مجھے یہ پوچھا کہ واقعی ابھی جو رجسٹریشن کا کام ہے وہ ایس ڈی ایمز ہی کر رہے ہیں، اور دوسرا آپ نے یہ پوچھا ہے کہ اسکوپ کیا ہے ایل ایل بی کا اور کیسا چل رہا ہے، اور آگے بچوں کے لیے whether they should go for this profession or not۔ جی جی طارق صاحب، میں بڑے ذمہ داری کے ساتھ آپ سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ لیگل پروفیشن جو ہے اٹس اے رائل پروفیشن، اور سب سے بڑی بات یہ ایک ایسا پروفیشن ہے جس کے کوئی رولز آف ریکروٹمنٹ یا کوئی رولز آف پروموشن نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ایک ہی مجھے لگتا ہے کہ ٹول ہے سکسیس کا اس پروفیشن میں، وہ ہے ہارڈ ورک، اور یہ واحد پروفیشن ہے۔ میں آپ کو ایک چیز کہوں گا، آپ دیکھ لیجئے، تھورو آپ نے تحصیل تھورو آپ بن چکی ہے، جی جی بالکل۔ اور مہور میں اتنا ریموٹ ایریا ہے۔ آپ دیکھیے کہ تھورو سے چند دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک ہمارے اکرم صاحب ہیں، ہی از گوئنگ ٹو بیکم دی جج آف دی ہائی کورٹ۔ جی جی آپ دیکھ لیجئے، مجھے لگتا نہیں کہ ان کی فیملی میں کسی نے پہلے وکالت بھی کی ہوگی، ٹھیک ہے، اور یہ ایک ایسا اوپن فیلڈ ہے۔ میں آپ کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا پروفیشن ہے جس میں آپ سورس آف لائیولیہوڈ کے لیے تو آپ کام کرتے ہی ہیں، لیکن میری نظر میں ایک جو وکیل ہے وہ ایک سوشل انجینئرنگ بھی کرتا ہے۔ اپارٹ فرام ارننگ یور لائیولیہوڈ، آپ ایک انڈیپینڈنٹ شخصیت ہوتے ہیں، آپ کو ایک موقع ملتا ہے سماج میں ایز اے واچ ڈاگ کام کرنے کا بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک ایڈووکیٹ جو ہے وہ اپنے علاقے کی عکاسی کرتا ہے، وہ اپنے علاقے کا ایک ایم پی ہے، ایک ایم ایل اے ہے، وہ بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے علاقے کے، اپنے لوگوں کے ایشوز کو ریز کر سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات میں آپ کو یہ چیز کہوں گا کہ جس وکیل کو قانون کی واقفیت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسٹ ہے ایک سماج کے لیے، وہ ایک ہیرا ہے، وہ ایک ڈائمنڈ ہے۔ اور سب سے بڑی بات میں یہ چیز کہوں گا کہ یہ وہ پروفیشن ہے جس کے ممبرز نے اس دیش کی آزادی کے لیے بہت بڑا رول پلے کیا ہے۔ اور جہاں تک اس کو کیریئر بنانے کا تعلق ہے، میں ان تمام بچوں کو ویلکم کرتا ہوں اس پروفیشن میں جن کو ٹینڈنسی ہے ہارڈ ورک کرنے کی۔ اس میں آپ کو اپنا مڈ نائٹ آئل برن کرنا پڑتا ہے، لیکن طارق صاحب جو اس کے ریزلٹس ہیں، اور جب یہ پھل پک جاتا ہے، اور پھر آپ کو جس طریقے سے آپ مسائل کو کورٹ کے اندر پیش کرتے ہیں، جب آپ کا ایک قد بن جاتا ہے اس پروفیشن میں، دین اسکائی از دا لمٹ۔ اور سب سے بڑی بات کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ اس پروفیشن کے کوئی سیٹ رول نہیں ہے کہ پہلے آپ کو اے ایس آئی بننا ہے، پھر سب انسپیکٹر بننا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو انسپیکٹر بننا ہے، پھر ڈی ایس پی بننا ہے۔ آپ اپنی محنت سے یہاں ڈائریکٹ ایس پی بن سکتے ہیں، آپ ڈائریکٹ اس میں آئی جی بن سکتے ہیں، اور ڈائریکٹ ڈی جی بن سکتے ہیں۔ لیکن یارڈ سٹک کیا ہے؟ یارڈ سٹک یہ ہے کنٹینیوس ہارڈ ورک۔ بہت سکوپ ہے اس پروفیشن کا، اٹس اے ونڈرفل پروفیشن۔ میں خود فرسٹ جنریشن لائر ہوں، میرے خاندان میں کسی نے وکالت نہیں کی ہے طارق ابرار صاحب۔ میں بالکل جب میں نے لا کمپلیٹ کیا، بالکل ایز اے را ہینڈ آئی جوائنڈ مائی سینئر ریسپیکٹڈ جے ایس کوتوال صاحب، میں ان کی شاگردی میں رہا، پھر اس کے بعد میں نے اپنا کام 2000 سے شروع کیا۔
95 से लेकर 2000 तक मैं उनकी शागिर्दी में था, और आज जो थोड़ा बहुत मैंने इस प्रोफेशन में हासिल किया है, ये सिर्फ मैं ये कहूँगा कि उनके उनकी वसादत से है, वरना मैं आपको ये चीज़ कहूँगा कि बहुत टफ, मैं इतना ज़्यादा भी मैं किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मुझे याद है हमारे एक सीनियर एडवोकेट थे, मरहूम सादिक मलिक साहब, वो कहते थे कि वकालत जो है, ये एक बंजर खेत को ज़रखेज़ बनाने के बराबर है। लेकिन जब इसमें फसल लगती है, तारिक साहब, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि सैटिस्फैक्शन कितनी होती है, बिल्कुल। और आप कंट्रीब्यूट जो करते हैं समाज के लिए, आप हमेशा के लिए आप देख लीजिए, आप हर एक शख्स को लीगल एडवाइजर की ज़रूरत है, चाहे गवर्नर है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, इवन सुप्रीम कोर्ट के जजेस लॉयर्स को कहते हैं, काइंडली असिस्ट अस ऑन दिस लीगल प्रोपोजिशन। तो ये बहुत ही वंडरफुल प्रोफेशन है, और मैं ये कहूँगा कि इसका स्कोप कभी कम नहीं होगा, और ख़ास तौर पर जो मेहनती लोग हैं, उनके लिए मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है कि दैट दे मस्ट कम, दे मस्ट जॉइन, और अल्टीमेटली देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। जहाँ तक गवर्नमेंट सेक्टर की बात है, आपको मालूम है आजकल एवेन्यूज बहुत हैं इसमें एम्प्लॉयमेंट के। यू कैन गो इन प्रोसिक्यूशन लाइन, यू कैन go in government sector in various banks as law officer, then you can appear in competitive examination for KCS judicial also, आप डायरेक्ट सेशन जज का एग्जाम भी दे सकते हैं। तो स्काई इज द लिमिट, ये मैं आपको कहूंगा, देयर इज नो मैच ऑफ दिस प्रोफेशन। बहुत शुक्रिया शकील साहब, आपने बहुत तफसीली गुफ्तगू की और हम इससे बहुत मुस्तफीद हुए। अब मैं तारिक भाई को इनविटेशन दूंगी कि वो बाज़ाब्ता तौर पर शुक्रिया की तदबीर पेश करें। जी तारिक भाई। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम जी। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ एडवोकेट शेख शकील साहब का कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। हमारे सामीन की जहाँ तक बात है, जम्मू कश्मीर का ऐसा कोई भी कोना नहीं है, इवन के हमारे साथ यूपी सहारनपुर से समर साहब थे। अभी भी सफ़े सामीन में एसएसपी शरीफ चौहान साहब हैं, एडवोकेट ज़फ़र चौधरी साहब हैं, जुल्करनैन साहब हैं। तमाम लोगों का नाम तो अभी नहीं ले पाऊँगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपने जो गुफ्तगू फरमाई है तो ये पूरी रियासत क्या पूरे मुल्क के लोगों के लिए बेनिफिशियल है। जहाँ तक आपने प्रोफेशन की बात की कि लॉ का प्रोफेशन जो है स्काई इज़ द लिमिट, तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस चीज़ का। और ये वक्त ऐसा था कि अभी एडमिशन्स चल रही हैं, तो कुछ बच्चे भी हमारे जंग यूथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं ये क्लियर आपकी ज़ुबान से कहलवाना चाहता था कि आप वज़ाहत करें, क्योंकि वो हेज़िटेट ना करें। मैं बहुत ही मशकूर हूँ। और हमारा प्रोग्राम 15वां प्रोग्राम था। पिछले 3 महीने से प्रोग्राम्स कर रहे हैं। बहुत अच्छे वाइटल इश्यूज़ पे प्रोग्राम हुए। इतने इश्यूज़ पे बात हम कर चुके हैं, तो हमारे पास जो है लीगल हम सोच रहे थे कि किसी कानून के माहिर को बुलाएँ, तो हमें शेख शकील साहब से बढ़कर कोई और पर्सनैलिटी हमारी नज़र में नहीं थी, इसलिए हमें हमें उनसे गुज़ारिश की और उन्होंने हमें वक़्त दिया। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और बिलख़ुसूस उन्होंने जिस अंदाज़ से कानूनी मामलात के बारे में गुफ्तगू फ़रमाई है, तो वो ज़रूर मुझे यकीन है कि हमारे सामीन के लिए बेनिफिशियल रही। और ख़ास बात ये है कि हमारे सफ़े सामीन में 50 से 60 लोग थे, लेकिन हर एक ने शुरू से जॉइन किया हुआ है और अभी तक जुड़े हुए हैं। तो जब तक उनका शुक्रिया तहे दिल से ना हो, तो तब तक हमारे प्रोग्राम्स की कामयाबी नहीं हो सकती। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हमारी टीम के मुंतज़मीन इमरान फरीदी साहब, मुश्ताक खालिद चौधरी साहब, नसीम अख्तर साहिबा, अ, ये हमारे प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र्स हैं, टीम है, हम टीम वर्क है और हम सोसाइटी को कुछ ना कुछ देना चाहते हैं। हमारा यहाँ पे कोई मोनेटाइज़ेशन सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हमारा एक
رول ہے سوسائٹی کے تئیں. جیسے شیخ صاحب نے بتایا کہ جو سیٹسفیکشن ہوتی ہے تو وہ ہمیں ملتی ہے، تو سوسائٹی کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے، کچھ نہ کچھ اپنا رول پلے کرنا ہے. تو ہمیں 1 سے 1.5 گھنٹے کا وقت دیا سر نے، تو ہم بہت ہی شکر گزار ہیں تمام سامعین کا اور اسپیکر موصوف کا. تو اسی کے ساتھ میں شیخ شکیل صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ کوئی میسج دینا چاہتے ہیں یا کوئی اور بات رکھنا چاہتے ہیں آخر میں ایک بات. طارق صاحب، سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے اتنے امپورٹنٹ ٹاپک کے لیے آپ نے مجھے شارٹ لسٹ کیا، مجھے موقع دیا اپنے خیالات شیئر کرنے کا. میں آپ سے پھر شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں لا کا، میں کوئی لیگل لومنری نہیں ہوں، میں اسٹوڈنٹ ہوں، روز سیکھتا ہوں، روز غلطیاں کرتا ہوں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو، مشتاق جی کو، نسیم اختر صاحبہ کو، عمران آفریدی صاحب کو، اور جتنے بھی لوگ آج یہاں پہ جڑے ہوئے تھے، میں دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور پرٹیکولرلی ہمارے شریف چوہان صاحب اور بھی ساتھی، مشکل ہو جائے گا میرے لیے سب کے نام لینا، لیکن میں ایک چیز آپ سے ضرور کہوں گا کہ یہ جو آپ کا انڈیور ہے، یہ جو آپ کی ایک ایفرٹ ہے، یہ بہت ہی ایک پازیٹیو ایفرٹ ہے. آپ جو پیغام سماج تک پہنچانا چاہتے ہیں، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اور دوسری بات جو آج آپ نے مجھ سے بھی کی تھی کہ جو ہمارے نوجوان ساتھی جو یہ سوچ رہے ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ کیا ان کو اس پروفیشن میں آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے، میں ان کو صرف ایک ہی بات کہوں گا. میرے گھر والوں کو مجھے ڈاکٹر بنانے کا بہت شوق تھا. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جب تک میرا بی ایس سی پارٹ 3 کی ڈیٹ شیٹ بھی آ چکی تھی، میں ملک کے مختلف علاقوں میں اپنی بی ڈی ایس یا ایم بی بی ایس کے لیے گھوم رہا تھا. لیکن آج میں بڑی ذمہ داری سے آپ سے طارق بھائی شیئر کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے میرے مقدر میں سفید کوٹ نہیں رکھا تھا، کالا کوٹ رکھا تھا. لیکن میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ آج کے اس دور میں ہمیں جاب سیٹسفیکشن نہیں ہے، ہم اپنے کام سے مطمئن نہیں ہیں. لیکن مجھے 1% کا ریگریٹ نہیں ہے کہ میں ڈاکٹر کیوں نہیں بنا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کا میں اتنا مشکور ہوں کہ میرے جیسے ایک ادنا آدمی کو، جو ہمبل بیک گراؤنڈ سے رام نگر سے اٹھے، میری مدر ٹیچر ہیں اور ٹیچر ریٹائر ہوئی، میرے والد ایک پرائیویٹ سروس کرتے تھے، جس قسم کا ایکسپوجر اللہ نے مجھے دیا، جس قسم کے لوگوں سے مجھے انٹریکٹ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ میں کئی بار اکثر یہ کہتا ہوں کہ اس تمام کے لیے میں ڈیو نہیں تھا، میں یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا. لیکن اللہ نے مجھے جس پروفیشن میں لایا، چاہے میں اس کو کہوں گا کہ اٹ واز مائی الٹیمیٹلی، ہمارے ایک لا کے پروفیسر تھے، وہ کہتے تھے کہ یونیورسٹی میں جس کو کہیں داخلہ نہیں ملتا اس کو لا میں داخلہ ملتا ہے. ایک زمانہ یہ بھی تھا کہ ہمارے لیگل پروفیشن کو ایسا بھی کہا جاتا تھا کہ جس کو یونیورسٹی میں کہیں داخلہ نہیں ہے وہ لا میں آتا ہے. لیکن آج میں آپ کو ایک چیز کہوں گا ذمہ داری سے کہ اس وقت سب سے لوکریٹو اور آنر اور ڈگنیٹی والا جو پروفیشن ہے وہ لیگل پروفیشن ہے. آج اس کے لیے پورے دیش میں کلیٹ نام کا ایک ایگزام ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ پرائیویٹ فارمز میں یا جو ہمارے بڑے سینئرز کے چیمبرز ہیں، وہاں پہ جب آپ ابھی ایل ایل بی ہی کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو ایز اے انٹرن جسے کہتے ہیں وہاں پہ بھیجا جاتا ہے. پھر انٹرنیشنل موڈ کورٹ کمپٹیشنز کی وسادت سے، مطلب اتنا ایکسپوجر ہے اس پروفیشن میں. اور آخر میں صرف یہی میرا جو میسج ہے وہ یہی ہے اپنے تمام سننے والوں کو، اور پرٹیکولرلی جو ہمارے ینگ لوگ ہیں، کہ یہ ایک ایسی برانچ ہے جس میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ذریعہ معاش تو ہے، لیکن پھر میں وہی بات دہراؤں گا طارق ابرار صاحب کہ جو سیٹسفیکشن ایک انڈر پریولیجڈ، ایک غریب آدمی، ایک جو ویکر اکنامک سٹریٹا سے جو آدمی آپ کے پاس آتا ہے، جس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، اس کی مدد کر کے، اس کو انصاف دلا کے جو آپ کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے، میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. اور آخر میں پھر آپ کو یہ چیز کہوں گا
کہ آپ کا جو یہ مشن ہے اللہ تعالیٰ آپ اس کو کامیاب کرے. آپ ڈفرینٹ جسے کہتے ہیں ٹاپکس کے اوپر، جس طرح آپ نے بتایا کہ آج آپ کا یہ 15واں پروگرام ہے، تو اسی مشن کو آپ جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی میں عزت دے گا. اور میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جو نیک نیتی ہے وہ ڈیفینیٹلی پے کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اور آپ کی جو ٹیم ہے، اس کے جو ممبران ہیں، اللہ کرے آپ اسی طرح اتفاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ اسی طرح آپ اپنے مشن کو کیری فارورڈ کریں. اینڈ میں آپ کو صرف اتنا یقین دلاؤں گا کہ جب بھی، حالانکہ میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن میرا ہمیشہ جو تعاون، جو بھی آپ مجھے ڈیوٹی آپ سونپیں گے، انشاءاللہ یو ول فائنڈ می ود یور ٹیم. ایک بار پھر میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا میں مشکور ہوں کہ آج آپ نے مجھے موقع دیا ساتھیوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ، انٹلیکچوئلس کے ساتھ اپنے خیالات شیئر کرنے کا. بہت بہت شکریہ. شب خیر. جی بہت بہت شکریہ سر. آپ کے جو الفاظ ہیں ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا ذریعہ ہیں، اور ہمارا جو حوصلہ ہے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس مشن کو کامیاب جو ہے جاری و ساری رکھیں گے. اور اس کو کامیاب بنانے کے لیے ہمارے اسپیکرز جس طرح سے آپ نے تعاون دیا، ہم آپ کی شکریہ کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں. اور جو ہمارے ساتھ صفحے سامعین میں ساتھی جڑے ہیں، معزز شخصیات جڑی ہیں، تو تمام حاضرین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں طارق ابرار آفیشیل کلب کی طرف سے، اپنے تمام ماڈریٹرز عمران فریدی صاحب، مشتاق خالد صاحب اور نسیم اختر صاحبہ کا، اور تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ہمارے اس نیک مشن کو کامیابی عطا فرمائے، اور ہم سب پیار، اتفاق اور محبت کے ساتھ رہیں، اس دعا کے ساتھ کہ آئندہ ہم اگلے ہفتے ضرور کسی اہم موضوع پر کسی شخصیت کے ساتھ پروگرام کو لے کر حاضر ہوں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. شب بخیر.